ابھی KPK میں یہ ہوا ہے کہ وکلا جو ہیں جو بھی وکیل بنے گا اس کو لائسنس کے لیے پہلے اپنا بیان حلفی دینا پڑے گا کہ میں مسلمان ہوں، میں قادیانی نہیں ہوں. کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ نہیں تو قادیانیوں سے آپ نے دنیا میں زندہ رہنے کا حق لے لینا. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، جیسا کہ آپ نے ایک چھوٹا سا کلپ سنا ہمارے بڑے ہی محترم جناب مرزا محمد علی انجینئر صاحب کا، رات کو میں نے ان کی ویڈیو بھی سنی جس میں انہوں نے اپنے کوئی 10 فتاوی جات سے رجوع کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے وہ ویڈیوز جو ہے اس کو ڈیلیٹ بھی کر دیا، اب 1 کی 2 کی مجھے نہیں پتہ. مگر میں محترم انجینئر صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک رجوع آپ نے میرے بارے میں بھی ریکارڈ کروایا تھا. غرض آج بھی آپ کی اس وجہ سے ختم نبوت کو جتنا نقصان پہنچا ہے نا، آپ سوچ نہیں سکتے. آج بھی وہ قادیانی ویڈیوز ہمارے سامنے رکھتے ہیں. چلیں، وہ جو ہونا تھا ہو گیا، مگر ابھی تک سٹل وہ ویڈیو آپ کے چینل پر پڑی ہوئی ہے، وہ تو آپ نے ڈیلیٹ نہیں کی. حالانکہ رجوع ریکارڈ کروا دیا مگر ویڈیو ابھی بھی چینل پہ پڑی ہے. تو میں جناب آپ سب لوگوں کی موجودگی میں، جہاں جتنے بھی 100 کے قریب لوگ بیٹھے ہیں پلس ویڈیوز میں تو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک پہنچے گا، میں پرسنلی یعنی شمس الدین بھائی سے معذرت کرتا ہوں کہ میں نے ان کی باتوں سے جو تاثر لیا وہ ان کی کلیریفیکیشن کے بعد تو اب اس کی کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے، تو میں اپنے اس معاملے میں رجوع کرتا ہوں. بالکل ایسا معاملہ نہیں ہے اللہ کے فضل. تو میں اس ویڈیو کی وساطت سے جتنے بھی ہمارے آڈینس ہیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہم انشاءاللہ اس کے اوپر جو بھی ویڈیو بنائیں گے اس کے ڈسکرپشن میں اور کامنٹس کے اندر ان کے نئے چینل کا لنک دے دیں گے. آپ سب لوگ ان کے چینل کو سبسکرائب کریں، اور تاکہ دین کے لیے کوئی بھی بندہ کام کر رہا ہے میں سب کو انٹروڈیوس کراتا ہوں. اور انٹروڈیوس کروانے کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہوتا کہ میں کسی بھی شخص کے نظریات کے ساتھ 100% ایگری کرتا ہوں، اور نہ میں کسی سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہ میرے نظریات کے ساتھ 100% ایگری کرے. اختلاف رائے کا حق تو سب کو حاصل ہے. بہرحال جو بھی پازیٹیو کام جس حوالے سے کر رہا ہے اس کو انٹروڈیوس کروانا چاہیے. تو انشاءاللہ تعالی ہم ان کا جو نیا چینل ہے اس کا لنک اپنی اس ویڈیو کے نیچے دے دیں گے، ڈسکرپشن کے اندر بھی اور کامنٹس کے اندر بھی ان کامنٹس کو پن کر دیں گے. تو میری تمام بھائیوں سے اور بہنوں سے گزارش ہے کہ ان کے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس حوالے سے جو ان کی خدمات ہیں وہ اس کو آپ نے ڈیلیٹ نہیں کیا. پتہ نہیں اس کی کیا وجہ ہے. جو لوگ ختم نبوت کا کام کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ، وہ کسی کو بھی بدنام نہیں کرتے جو بندے ختم نبوت کا کام کرنے والے ہوں، کیونکہ جہاں لفظ ختم نبوت آ جاتا ہے نا، وہاں پہ سارے بندے کے جو باتیں ہیں، جو اختلاف ہیں، میرا خیال ہے وہ چھوڑ دینے چاہیے اور صرف فوکس ختم نبوت کے کام پر ہونا چاہیے. چلیں، آپ کی مرضی ہے، آپ نے ڈیلیٹ نہیں کی، میں نے بھی آپ کو نہیں کہا، مگر اس میں آپ نے ذکر کیا تو پھر میں نے کہا میں آپ کو بھی یاد کرا دوں کہ وہ اسی وقت ویڈیو آپ کو ڈیلیٹ کر دینی چاہیے تھی. چلے اچھا، وہ جو لڑکا تھا اس نے سوال کیا مرزا محمد علی انجینئر صاحب سے کہ KPK کے اندر قانون پاس ہوا ہے کہ جو بھی وکیل اپنا لائسنس لے گا اس کو حلف نامہ دینا پڑے گا ختم نبوت کا. تو میرے دوست مرزا محمد علی انجینئر صاحب، آپ نے بڑا عجیب سا جواب دیا. چونکہ معاملہ ختم نبوت کا ہے اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگر کوئی اور معاملہ ہوتا تو مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی آپ سے بحث مباحثہ کرنے کی بھی، آپ کو سمجھانے کی بھی، آپ تک بات پہنچانے کی بھی. تو ختم نبوت کے حوالے سے جو بھی کوئی غلط بات کرے گا اس قسم کی، تو انشاءاللہ میری طرف سے ضرور جو مجھے سمجھ آتی ہے میں اپنا پیغام اس تک پہنچاؤں گا. مرزا انجینئر صاحب، آپ نے آگے سے ان کو جواب دیا کہ کیا قادیانیوں کو جینے کا حق بھی نہیں ہے؟ بڑا عجیب سا جواب تھا. سوال کرنے والا کا سوال تو ٹھیک تھا، مگر پتہ نہیں اس کے پیچھے اس کے بھی کیا مقاصد تھے کہ اس نے آپ سے یہ سوال کیا. جواب صرف اتنا ہے کہ قادیانی حضرات جہاں جہاں کام کرتے ہیں وہاں وہاں ان کا مشن ہے کہ انہوں نے اپنی تبلیغ نہیں چھوڑنی. تو ہم چاہتے ہیں جہاں بھی قادیانی کام کرے وہاں کے جو لوگ ہیں ارد گرد کے، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ شخص جو ہے یہ مرزا غلام احمد قادیانی کو اللہ کا نبی اور رسول ماننے والا ہے، ختم نبوت کا منکر ہے. بس اتنی سی بات تھی. تو آپ نے کہا کہ قادیانیوں کو جینے کا حق نہیں ہے. کس نے کہا قادیانیوں کو جینے کا حق نہیں ہے؟ چلیں اس کا جواب میں تھوڑا سا آگے جا کے بھی آپ کو دوں گا. آگے سنتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں. بہت شکریہ.
یہ کون سا دین ہے؟ قادیانیوں کو ہم نے کافر ڈکلیئر کر دیا نا، تو اگر اس ملک میں ہندو رہ سکتے ہیں کافر ہوتے ہوئے، کرسچنز رہ سکتے ہیں کافر ہوتے ہوئے، سکھ رہ سکتے ہیں، اور قادیانیوں کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اچھا مرزا محمد علی انجینئر صاحب محترم، آپ نے کہا یہ کون سا دین ہے؟ کیا آپ دین اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارا دین اسلام کیا ہے؟ یہ جو بات آپ نے کی ہے یہ قادیانی ان کو کیش کرائیں گے۔ جہاں جہاں ان کو باہر کے ملکوں میں مفادات ملتے ہیں، مفادات حاصل کرتے ہیں، وہاں جا کے یہ کہیں گے دیکھیں ان کا ایک بہت بڑا عالم جس کا بہت بڑا ایک چینل ہے، ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے 2 ملین سے زیادہ آپ کے فالوور ہیں، تو یہ کہیں گے دیکھیں وہ خود کہہ رہا ہے کہ ملک پاکستان میں ان کو جینے کا حق نہیں دیا جا رہا۔ تو خدا رہا ایسی باتوں سے بچیے، یہ اسلام کی بھی بدنامی ہے اور پاکستان کی بھی بدنامی ہے۔ دوسرا آپ نے یہ کہا کہ ہمارے ملک میں عیسائی بھی رہ رہے ہیں، ہندو بھی رہ رہے ہیں، سکھ بھی رہ رہے ہیں، بالکل رہ رہے ہیں، مگر وہ جس چیز کو مانتے ہیں، جس چیز کو تسلیم کرتے ہیں، یعنی اگر کوئی عیسائی رہ رہا ہے تو وہ اسلام کی تبلیغ نہیں کرتا، اگر وہ کرتا ہے تو اپنے مذہب عیسائیت کی کرتا ہے۔ اگر کوئی ہندو رہ رہا ہے تو وہ ہندو اپنے مذہب کی تبلیغ کرتا ہے، اپنی پہچان نہیں چھپاتا۔ اگر کوئی سکھ رہ رہا ہے تو وہ بھی اپنی پہچان نہیں چھپاتا، بلکہ میں نے جو سکھوں کو دیکھے کہ وہ اپنا جو مخصوص ہے گول سا انہوں نے پگڑی کے اوپر باندھا ہوتا ہے، اکثر وہ باندھے رکھتے ہیں، ان کی پہچان ہے یہ۔ جو ہندو ہیں وہ یہاں پہ وہ لگاتے ہیں نشان، وہ کیا کہتے ہیں اس کو مجھے نہیں پتا، بہرحال وہ اپنی پہچان ظاہر کرتے ہیں۔ عیسائی نے سلیو لٹکائی ہوتی ہے، عیسائی اپنی پہچان ظاہر کرتے ہیں، مگر قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کرنے کے باوجود یہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، ہر جگہ پہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ آپ لاہور آتے جاتے ہیں، لاہور آئیں کہ گڑی شو کھڑے ہو کے دیکھیں، ان کی جو عبادت گاہ ہے وہاں پر جس میں ایک وقت میں وہ دھماکہ بھی ہوا تھا، وہ آج بھی ہماری مسلمانوں کی مسجد کی طرز کی بنی ہوئی ہے۔ یہ کیوں نہیں اپنی عبادت گاہ کو تبدیل کرتے؟ کیوں مسلمانوں کی پہچان استعمال کر رہے ہیں؟ اگر کافر ہیں تو پھر کافروں والی حرکتیں کریں نا، یہ والے مسلمانوں والی نہ کریں۔ مرزا انجینئر صاحب آپ کو ساری باتوں کا علم ہے مرزا قادیانی کی کتب کو چھوڑ کر، تو پھر بھی آپ جیسا بندہ قادیانیوں کی فیور میں ایسی بات کرے تو بڑا عجیب لگتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا مخالفت ہی کریں، مگر میں کہتا ہوں جو صحیح اور سچ بات ہے وہ کریں۔ میں آپ کو ایسے ایسے گاؤں دکھاتا ہوں جہاں پر 90% قادیانیوں کی آبادی ہے، وہ 10% وہاں پہ لوگ جو ہیں ان میں کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی اہل تشیع ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو اپنا مزارے رکھا ہوا ہے، وہاں پہ کھیتوں میں کام کرنے کے لوگوں کو رکھا ہوا ہے۔ آپ کہتے ہیں ان کو جینے کا حق نہیں دیا جا رہا، بتا دیجئے کیسے جینے کا حق دیا جاتا ہے ان کو؟ میں جناب نگر ابوا میں رہا، وہاں تو بھرپور قادیانی عیاشی کر رہے ہیں، شاید اتنی مسلمان بھی نہ کر رہے ہیں جتنی وہاں پہ وہ کر رہے ہیں۔ اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ بنائی ہوئی ہے چھوٹی سی انہوں نے، وہاں آپ جائیں، جو ہی گاڑی اس شہر کے اندر جاتی ہے اس گاڑی کا نمبر نوٹ کر لیا جاتا ہے، اس کے پیچھے پھر موٹر سائیکل پہ بندے لگا دیے جاتے ہیں کہ یہ چیک کرو یہ کہیں سے باہر سے گاڑی آئی ہے، یہ کیا کچھ کرتی ہے۔ آپ کو نہیں پتا ہوتا، وہ جو موٹر سائیکل والے ہیں وہ آپ کے پیچھے پیچھے آپ کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور وہاں پہ اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسا معاملہ ہو جائے، کسی بندے کا کسی قادیانی کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو جائے، موٹر سائیکل ٹکرا جائے کسی مسلمان کی، تو پھر جو سارے قادیانی اکٹھے ہوتے ہیں، ان کے صدر مومی کے گنڈے فوری وہاں پہنچ جاتے ہیں، ان کے ڈالے وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور پھر وہ اس بندے کے ساتھ جو یہ سلوک کرتے ہیں جو ان کی نظر میں غیر احمدی ہوتا ہے، اور پھر پولیس پہ بھی ان کا کنٹرول ہے، اور پھر مار شار کے اس کو پولیس میں پکڑوا دیتے ہیں۔ ابھی آپ کہتے ہیں ان کو جینے کا حق نہیں ہے۔ چلے مرل، میرا تو کام ہے آپ کو بتانا، سمجھانا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ وہ دوسرے درجے کیا 10ویں درجے کے شہریوں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں ہندو، کرسچنز اور سکھ آزادانہ گھوم رہے ہیں، لیکن قادیانیوں کی زندگی جو ہے کتنی مشکل ہوئی ہے۔ اچھا، آپ نے کہا کہ ان کو نوکریاں، ان کو یہ وہ سارا کچھ، کیا آپ کے علم میں نہیں ہے کہ پاکستان میں یہ ہر جگہ نوکریاں کر رہے ہیں، عزت سے جی رہے ہیں؟ آپ میرے ساتھ چلیے، میں آپ کو جہلم سے لوں گا، میں آپ کو چناب نگر ابوا لے کے چلتا ہوں،
میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ قادیانی کس طرح شاہانہ زندگی بسر کر رہے ہیں، کروڑوں روپے کی کوٹھیوں میں رہ رہے ہیں، کروڑوں کی گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں۔ میرے پاس لاہور آئیے، میں آپ کو ڈی ایچ اے میں، ڈیفینس میں، کینٹ میں، ہر جگہ پہ ان کے گھر دکھاتا ہوں۔ اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جینے کا حق نہیں ہے۔ یہ زیادتی نہیں ہے ملک پاکستان کے ساتھ بھی اور اسلام کے ساتھ بھی؟ چلیں ایسا کرتے ہیں، آپ اپنے جہلم شہر کو دیکھ لیں، اس میں جو قادیانی رہ رہے ہیں، بچپن سے رہ رہے ہیں، آپ نے کہا جی میرے پاس آتے جاتے ہیں، کیا ظلم ہوتا ہے۔ میں نے تقریباً 35 سال قادیانیت میں گزارے، ان کے مرکز کے اندر گزارے، چناب نگر کے اندر، آج تک کچھ نہیں ہوا۔ میرے والد صاحب کی عمر 84 سال ہے اس وقت، حیات ہیں، چناب نگر ربوہ میں رہ رہے ہیں، آرمی میں ساری زندگی نوکری کی ہے، اور بہت سے لوگوں کو پتا تھا کہ یہ قادیانی ہے، مگر آج تک کچھ نہیں ہوا۔ ہاں، قادیانیوں کے اندر جو دشمنیاں چل رہی ہیں اس کی وجہ پہ کہیں کوئی ایسا حادثہ پیش آ جاتا ہے تو کیا پاکستان کے دوسرے شہروں میں ایسے حادثات پیش نہیں آتے؟ ہر جگہ پہ ہو رہا ہے۔ چلیں آپ ایسا کریں، آپ اپنے علاقہ وہ جو محمود آباد ہے جہلم کے ساتھ، وہاں جو قادیانی رہ رہے ہیں ان کو دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ہاں، ایک بات ضرور میں آپ کو بتاؤں جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ قادیانیوں کی فیکٹریوں میں مسلمان نوکری کرتے ہیں، اس کا مطلب آپ کو پتہ ہے نا کہ پاکستان میں ان کی فیکٹریاں بھی چل رہی ہیں اور بڑے عرصے سے چل رہی ہیں۔ شاہ تاج شوگر مل اتنی بڑی ہے، وہ چل رہی ہے، کیا ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ ان کے ساتھ؟ شیزان فیکٹری چل رہی ہے، وہاں مسلمان ملازمت بھی کر رہے ہیں، شاہ تاج شوگر مل میں کر رہے ہیں، کوئی ظلم نہیں ہو رہا۔ ہاں، یہ مسلمانوں کے ساتھ ضرور ظلم ہو رہا ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں کو تبلیغ کرتے ہیں۔ اگر ان کو کافر ڈکلیئر کر دیا گیا ہے جیسا کہ آپ نے کہا تو پھر ان کا حق نہیں ہے تبلیغ کرنے کا، مگر اس کے باوجود یہ پاکستان میں تبلیغیں بھی کر رہے ہیں۔ شاید آپ کے علم میں نہ ہو، میرے علم میں ہے، جہاں جہاں لوگ قادیانی ہوتے ہیں پھر وہ لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں کہ جی ہمارا کسی کا بھائی ہو گیا، کسی کا چاچا، کسی کا بہنوئی، کسی کا تایا، کسی کا ماما، ہمیں تو پتہ چلتا رہتا ہے کہ فلاں جگہ پہ فلاں علاقے میں فلاں بندہ قادیانی ہو گیا۔ ان پر تبلیغ کرنے کی پابندی، اس کے باوجود کیسے مسلمان قادیانی ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب تبلیغ کر رہے ہیں۔ تو مرزا محمد علی انجینئر صاحب، آپ کی بڑی مہربانی، اس قسم کی باتیں نہ کیا کریں، تحقیق کر لیا کریں۔ آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں، آپ کی ماشاءاللہ کوٹھی ہے وہاں پہ، تو وہاں پہ بے شمار قادیانی رہتے ہیں، جا کے ان کا لیونگ سٹینڈرڈ دیکھیے کیا ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو خدا کا واسطہ ہے، اسلام کو بدنام نہ کیجیے، پاکستان کو بدنام نہ کیجیے۔ ہو سکتا ہے میری باتیں آپ کو بہت کڑوی لگیں، میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے، مگر حقیقت یہی ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اور پھر بھی اگر آپ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے تو یقین کیجئے میں سچ کہتا ہوں، میں آپ کے پاس گاڑی لے کے آؤں گا، وہاں سے آپ کو لوں گا، چناب نگر چلیں گے، آپ کے اور میرے علاوہ کسی کو نہیں پتا ہوگا۔ یہ اللہ سن رہا ہے آپ کی اور میری بات کو، کہ آپ کے اور میرے علاوہ، اب ناظرین بھی سن لیں گے، کسی کو نہیں پتا ہوگا کہ ہم نے کب جانا ہے، کیا کرنا ہے۔ میں آپ کو ان کا شہر دکھاتا ہوں۔ چناب نگر کے اندر فضل عمر ہاسپٹل، بہت بڑا ہاسپٹل بنا ہوا ہے، طاہر ہارٹ سینٹر اس میں بنا ہے، ان کے دفتر وہاں پہ ہیں، ان کی لائبریریاں وہاں پہ ہیں، بہت بڑے بڑے دفتر ان کے بنے ہوئے ہیں، ہزاروں کارکن ان کے دفتروں میں کام کر رہے ہیں۔ آپ مجھے ان کے کسی دفتر کے اندر قادیانیوں کے ایک بھی مسلمان دکھا دے کہ وہاں نوکری کر رہا ہو، یہ نوکری نہیں دیتے کسی مسلمان کو وہاں پہ۔ مگر یہ لوگ ہمارے پاکستان کے اندر نوکریاں بھی کر رہے ہیں، اچھی پوسٹوں پر موجود ہیں۔ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کیا بات ہے، یہ کون سا دین ہے، ان سے جینے کا ابھی آپ نے چھین لینا ہے۔ چلیے بہرحال آگے سنتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، ناراض نہ ہوئیے گا۔ جناب پرویز علی صاحب نے نکاح کے فارم پر بھی ماشاءاللہ وہاں پر آپ ڈکلیئر کریں۔ نہیں، اندازہ کریں اب اگر ایک قادیانی نے نکاح کرنا ہے تو وہ کیسے نکاح کرے گا؟ وہ نکاح ہی نہیں کر سکتا، ایک سوال ہے نا، وہ نکاح نہیں کر سکتا وہ۔ اچھا میرے محترم مرزا محمد علی انجینئر صاحب، حافظ اللہ بھی کہہ دوں آپ کو، چلیں دیکھیں، اس نے سوال کیا ہے کہ پرویز الہی صاحب نے نکاح نامے کا جو ہے وہ بھی حلف نامہ ختم نبوت اس میں شامل کر دیا فارم پہ، تو آپ نے بڑے تو اس میں قادیانی نکاح ہی نہیں کر سکتا۔ ارے بابا، اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ اگر آپ کو نہیں سمجھ ہے تو مجھ سے پوچھ لیں، میرا نمبر آپ کے پاس موجود ہے، ایک عرصہ پہلے آپ مجھ سے رابطے میں بھی رہے،
مجھے بلا لیں یار، یہ مجھ سے ٹیلی پوچھ رہے یار یہ کیا معاملہ ہے، میں آپ کو بتا دوں؟ چلیے میں بتاتا ہوں۔ مرزا محمد علی انجینئر صاحب، اصل میں معاملہ یہ ہے کہ جتنی دنیا میں جہاں بھی قادیانی رہ رہے ہیں، پاکستان میں یا پاکستان سے باہر، وہ نکاح کرتے ہیں، اور ان کا نکاح فارم اپنا ہوتا ہے، یہ ہمارے مسلمانوں والا نہیں ہے۔ اس پہ وہ نکاح کر کے ان کا باقاعدہ مربی پڑھاتا ہے، کوئی مولوی نہیں پڑھا سکتا نکاح ان کا، ٹھیک ہے؟ مربی نے نکاح پڑھا دیا، ان کا نکاح نامہ جا کے سب سے پہلے ان کا جو دفتر بنا ہوا ہے شادی خانہ آبادی والا، وہاں پہ یہ اس کا اندراج کرتے ہیں۔ وہاں سے پھر ساری کارروائی ہونے کے بعد یہ یونین کونسل میں جا کے وہ اپنا نکاح نامہ جمع کرا دیتے ہیں، کیونکہ قادیانی اور قادیانی شادی کر رہے ہیں، ان کو کسی حلف نامے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دوسرا پہلو سنیے، ہاں جس طرح قادیانی اور مسلمان اکٹھے کام کر رہے ہوتے ہیں اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیوں میں، تو قادیانیوں کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہتی ہے کہ کسی طرح ہم مسلمان لڑکی کو تبلیغ کے ذریعے یا کسی اور سے اپنے جال میں پھنسا لیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس سے ہم شادی کریں۔ جب یہ سچویشن آتی ہے تو پھر قادیانی شادی نہیں کر سکتا مسلمان لڑکی سے، کہیں بھی جا کے چاہے کورٹ میں چلے جائیں، ان کو اس حلف نامے پہ سائن کرنے پڑیں گے۔ اور جو قادیانی لڑکا کسی قادیانی لڑکی سے مسلمان لڑکی سے شادی کرے گا تو اس حلف نامے پہ لکھا ہوا ہے کہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کو دائرہ اسلام سے خارج، اور وہی لفظ جو آپ بولتے ہیں اکثر کہ دجال سمجھتا ہوں اور کافر سمجھتا ہوں، چاہے وہ لاہوری گروپ کا ہے اور چاہے وہ محمودی گروپ کا ہے۔ اب اس پہ وہ لڑکا سائن کرے گا، پھر وہ شادی کرے گا، کیونکہ لڑکے نے اپنے آپ کو مسلمان شو کر کے شادی کرنی ہے۔ ایک کیس ہوا یہاں پہ، وہ لڑکا شادی کرنا چاہتا تھا، اس کا نہیں نکاح ہو سکا، وہ کورٹ میں گیا، کورٹ میں کر جائے وہاں بھی نہیں ہو سکا، تو پھر اس کو حلف نامے پہ سائن کرنے پڑے۔ تو یہ اصل معاملہ یہ ہے، آپ کہاں چلے گئے کہ جی وہ شادی نہیں کر سکتا؟ اسی طرح اگر کوئی قادیانی لڑکی ہے اور اس ہماری سائڈ پہ مسلمان لڑکا ہے، وہ دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں، اور لڑکی اگر اندر سے قادیانی ہو اور اوپر سے جھوٹا موٹا وہ کہنے جی میں مسلمان ہوں تاکہ شادی ہو جائے بعد میں دیکھا جائے گا، تب بھی اس نکاح نامے پہ سائن کرنے پڑیں گے لڑکی کو، اور اس کو سائن کر کے اس کو ماننا پڑے گا کہ مرزا قادیانی دجال ہے، کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب بتائیے پرویز لائی صاحب نے اچھا کام کیا یا برا کام کیا؟ تو خدا را ان چیزوں کو سمجھیے، ہر بات پہ سوچ سمجھ کر جواب دیجیے، خاص کر قادیانیت کے بارے میں۔ ڈاکٹر یہی ہے جو میرا کزن ہے خالہ زاد، وہ آپ کی ویڈیوز بنا رہا ہے، آپ دیکھیں ہم نے کیسے اس کو جواب دیے ہیں۔ بیعت فارم پہ آیا، بیعت فارم پہ بھی ہم نے اس کو جواب دیا ہے، مگر آپ جو ہیں آپ ایسی باتیں نہ کیا کریں۔ اس کو قادیانی کیش بھی کرواتے ہیں، اس سے قادیانی فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، اور میں یقین کرتا ہوں کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی، یہ نکاح فارم والی بھی اور دوسری جو KPK کے اندر وہ جو ختم نبوت کا حلف نامہ ہے وہ ضروری ہے۔ اگر میں واقعات اور بتانا چاہوں تو بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی، اور اگر آپ مجھے اجازت دیں قادیانیت کے بارے میں اگر آپ نے مجھ سے کوئی گفتگو کرنی ہے تو میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ میں آپ کے پاس آنے کے لیے تیار ہوں، کتابیں ساری لے کے آپ کے پاس آ جاتا ہوں، پہلے بھی آپ کے پاس آیا تھا، کون سا نہیں آیا۔ تو بہرحال قادیانیت کے بارے میں بڑا محتاط ہو کے جواب دیں، اس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ یہ آپ کی ویڈیوز کو یورپین ممالک میں کیش کروائیں گے۔ بہت شکریہ، امید کرتا ہوں آپ میری باتوں سے ناراض نہیں ہوں گے، بلکہ اگر اس پہ کوئی اعتراض ہے تو میرا فون نمبر میں پھر کہہ دیتا ہوں 0300 9461 اس پہ میرا واٹس ایپ بھی بنا ہوا ہے، اور اس پہ میرا فون بھی ہے، آپ جس طرح دل چاہے تسلی کریں۔ میں انشاءاللہ تعالی قادیانیت کے بارے میں آپ کو ضرور آگاہ کروں گا کہ ان کے عقائد کیا ہیں، یہ کس طرح کر رہے ہیں اور کیا کچھ کر رہے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔